نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نماز تراویح پڑھی اور یہ رمضان میں ہوا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی نصف شب میں مسجد تشریف لے گئے اور وہاں تراویح کی نماز پڑھی۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا، چنانچہ دوسری رات میں لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اور زیادہ چرچا ہوا اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے اس رات بھی نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کی۔ چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے والے کے لیے جگہ بھی باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس رات آپ برآمدی ہی نہیں ہوئے بلکہ صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب نماز پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شہادت کے بعد فرمایا، اما بعد، تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا، لیکن مجھے خوف اس کا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہی کیفیت قائم رہی۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراویح یا تہجد کی نماز رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی 4 رکعت پڑھتے، تم ان کے حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے، ان کے بھی حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو، آخر میں 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ میں نے ایک بار پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب حصول و اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کو شب قدر خواب میں رمضان کی 7 آخری تاریخوں میں دکھائی گئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب 7 آخری تاریخوں پر متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جسے اس کی تلاش ہو وہ اسی ہفتہ کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرے۔ ابو سلمہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، وہ میرے دوست تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھے، پھر 20 تاریخ کی صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے نکلے اور ہمیں خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن بھلا دلی گئی، یا آپ نے یہ فرمایا کہ میں خود بھول گیا، اس لیے تم اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے خواب میں کہ گویا میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ پھر لوٹ آئے اور اعتکاف میں بیٹھے۔ خیر، ہم نے اب پھر اعتکاف کیا، اس وقت آسمان پر بادلوں کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آیا اور بارش اتنی ہوئی کہ مسجد کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا جو کھجوروں کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ پھر نماز کی تکبیر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ کیچڑ کا نشان میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے اس عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے جو مہینے کے بیچ میں پڑتا ہے۔
20 راتوں کے گزر جانے کے بعد جب 21ویں رات کی تاریخ کی رات آتی تو شام کو آپ گھر واپس آ جاتے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی اپنے گھروں میں واپس آ جاتے۔ ایک رمضان میں آپ جب اعتکاف کیے ہوئے تھے تو اس رات میں بھی مسجد ہی میں مقیم رہے جس میں آپ کی عادت گھر آ جانے کی تھی۔ پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور جو کچھ اللہ پاک نے چاہا آپ نے لوگوں کو اس کا حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ میں اس دوسرے عشرہ میں اعتکاف کیا کرتا تھا، لیکن اب مجھ پر یہ ظاہراً ہوا کہ اب اس آخری عشرہ میں مجھے اعتکاف کرنا چاہیے، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا اور وہ اپنے متکف ہی میں ٹھہرا اور مجھے یہ رات شب قدر دکھائی گئی لیکن پھر بھلوا دی گئی، اس لیے تم لوگ اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خواب میں اپنے کو دیکھا کہ اس رات کچڑ میں سجدہ کر رہا ہو۔ پھر اس رات آسمان پر بھرا ہوا اور بارش برسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ یہ 21ویں کی رات کا ذکر ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد واپس ہو رہے تھے اور آپ کا چہرہ مبارک پر کچڑ لگی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو تلاش کرو۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں پڑتی ہے۔ جب 9 راتیں گزر جائیں یا 7 باقی رہ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد شب قدر سے تھی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، پس اس کا علم اٹھا لیا گیا اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، پس اب تم اس کی تلاش آخری عشرہ کی 9 یا 7 یا 5 کی راتوں میں کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں میں اعتکاف کیا اور جب 21ویں تاریخ کی رات آئی، یہ وہ رات ہے جس کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے باہر آ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ اب آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے۔ مجھے یہ رات خواب میں دکھائی گئی لیکن پھر بھلا دی گئی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اسی کی صبح کو میں کچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے تم لوگ اسے آخری عشرہ کی طاق رات میں تلاش کرو۔ چنانچہ اسی رات بارش ہوئی۔ مسجد کی چھت چونکہ کھجور کی شاخ سے بنی تھی اس لیے ٹپکنے لگی اور خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 21ویں کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کچڑ لگی ہوئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں متکف ہوتے اور سر مبارک میری طرف جھکا لیتے، پھر میں اس میں کنگھا کرتی اور حالانکہ میں اس وقت حیض سے ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اعتکاف کی حالت میں سر مبارک میری طرف حجرہ کے اندر کر دیتے اور میں اس میں کنگھا کر دیتی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب متکف ہوتے تو بلا حاجت گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں بے حائضہ ہوتی، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بدن سے لگا لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم متکف ہوتے اور میں حائضہ ہوتی، اس کے باوجود آپ سر مبارک مسجد سے باہر کر دیتے اور میں اس سے دھوتی تھی۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں نے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ جب مسجد الحرام میں ایک رات اعتکاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کے اس میں چلے جاتے تھے۔ پھر حفصہ رضی اللہ عنہ نے بھی عائشہ رضی اللہ عنہ سے خیمہ کھڑا کرنے کی اپنے اعتکاف کے لیے اجازت چاہی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی اور انہوں نے ایک خیمہ کھڑا کر لیا۔ جب زینب بنت بخش رضی اللہ عنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے لیے ایک خیمہ کھڑا کر لیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خیمے دیکھے تو فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ کو ان کی حقیقت کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو یہ خیمے ثواب کی نیت سے کھڑے کیے گئے ہیں؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ رمضان کے اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرہ کے اعتکاف کیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے، یعنی مسجد میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا تھا، تو وہاں کئی خیمے موجود تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی، حفصہ رضی اللہ عنہ کا بھی اور زینب رضی اللہ عنہ کا بھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے ثواب کی نیت سے ایسا کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اعتکاف نہیں کیا بلکہ شوال کے عشر میں اعتکاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی صفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مسجد میں آئیں، تھوڑی دیر تک باتیں کیں، پھر واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں پہچاننے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پر پہنچی تو دو انصاری آدمی ادھر سے گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی سوچ کی ضرورت نہیں، یہ تو میری بیوی صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان دونوں صحابیوں نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ، ان پر آپ کا جملہ بڑا شاق گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں وہ کوئی بدگمانی نہ ڈال دے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کا ذکر سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا تھا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر 20 کی صبح کو ہم نے اعتکاف کر دیا۔ اسی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی لیکن پھر بھلا دی گئی، اس لیے اب اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کیچڑ پانی میں سجدہ کر رہا ہوں، اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سال اعتکاف کیا تھا وہ پھر دوبارہ کریں۔ چنانچہ وہ لوگ مسجد میں دوبارہ آ گئے۔ آسمان میں کہیں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا کہ اچانک بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی۔ پھر نماز کی تکبیر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا۔ میں نے خود آپ کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا دیکھا۔
عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے ایک خاتون ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جو مستحاضہ تھی اعتکاف کیا۔ وہ سرخی اور زردی یعنی استحاضہ کا خون دیکھتی تھی۔ اکثر تشت ہم ان کے نیچے رکھ دیتے اور وہ نماز پڑھتی رہتی۔ علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں تھے کہ آپ کے پاس ازدواج مطہرات بیٹھی تھی۔ جب وہ چلنے لگی تو آپ نے صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جلدی نہ کر، میں تمہیں چھوڑنے چلتا ہوں۔ ان کا حجرہ دار اسامہ رضی اللہ عنہ میں تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے تو دو انصاری صحابیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ان دونوں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور جلدی سے آگے بڑھ جانا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا ٹھہرو، ادھر سنو، یہ صفیہ بنت حیی ہیں جو میری بیوی ہیں۔ ان حضرات نے عرض کی سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور مجھے خطرہ یہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی بری بات نہ ڈال دے۔ علی بن حسین رضی اللہ عنہ صفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اعتکاف میں تھے۔ پھر جب وہ واپس ہونے لگے تو آپ بھی ان کے ساتھ تھوڑی دور تک انہیں چھوڑنے آئے۔ آتے ہوئے ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا کہ سنو، یہ میری بیوی صفیہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ سفیان نے ہی صفیہ کے بجائے بعض اوقات حیزہ صفیتہ کے الفاظ کہے۔ اس کی وضاحت اس لیے ضروری سمجھی کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے۔ میں علی بن عبداللہ نے سفیان سے پوچھا غالباً وہ رات کو آئی ہوں گی، تو انہوں نے فرمایا کہ رات کے سوا اور وقت ہی کون سا ہو سکتا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کے لیے بیٹھے۔ 20ویں کی صبح کو ہم نے اپنا سامان مسجد سے اٹھا لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جس نے دوسرے عشرہ میں اعتکاف کیا جو شخص ان چیزوں کو چھوڑے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے، کیونکہ میں نے آج کی رات شب قدر کو خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں کچن میں سجدہ کر رہا ہوں، لیکن جو شخص شبہ جب اپنے اعتکاف کی جگہ مسجد میں آپ دوبارہ آگے کرے گا تو قریب ہے کہ ان گناہوں میں اور بارش ہو جائے اس جو ذات بالکل کی واضح قسم طور جس نے پر نبی گناہ کریم صلی ہے۔ اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حق یاد کے ساتھ رکھو، بھیجا۔ گناہ اللہ آسمان تعالیٰ پر کی اسی دن کے چراگاہ آخری ہے حصے میں جو بادل جانور ہوا بھی تھا۔ چراگاہ کے ارد مسجد گرد کھجور چرے کی گا۔ شاخوں سے بنی اس ہوئی کا تھی، چراگاہ کے اس اندر لیے چلا جب سے جانا پانی غیر ٹپکا ممکن آپ صلی نہیں۔ اللہ علیہ وسلم نے عقبہ نماز بن سے حارث صبح رضی اللہ ادا عنہ کی سے روایت تو ہے میں کہ نے ایک دیکھا کہ سیاہ آپ فام کی خاتون ناک اور آئی اور پیشانی دعویٰ پر کیا کہ کیچڑ انہوں نے کا اثر تھا۔ ان دونوں عقبہ اور ان کی عائشہ بیوی رضی کو اللہ عنہ دودھ سے روایت پلایا۔ ہے کہ رسول اللہ صلی عقبہ اللہ نے علیہ اس وسلم امر کا رمضان ذکر میں اعتکاف کیا رسول کرتے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ صلی تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ صبح مبارک کی پھیر نماز لیا پڑھنے کے بعد اس اور جگہ مسکرا جاتے کر جہاں آپ کو فرمایا اعتکاف کے اب لیے جب کہ ایک بیٹھنا بات ہوتا۔ کہہ دی گئی تو تم دونوں راوی نے ایک کہا ساتھ کہ کس حضرت طرح رہ عائشہ رضی سکتے اللہ ہو؟ عنہ نے بھی ان آپ سے کے اعتکاف نکاح کرنے کی میں اجازت چاہی، ابو آپ نے اباب انہیں اجازت دے تمیمی دی، کی صاحبزادی اس تھی۔ لیے انہوں نے اپنے عائشہ لیے بھی رضی مسجد اللہ میں ایک خیمہ لگا رضی لیا۔ اللہ عنہ سے روایت حفصہ ہے رضی کہ اللہ عنہ عتبہ زوجہ بن ابی مطہرہ نبی وقاص کریم صلی کافر اللہ نے علیہ اپنے وسلم بھائی نے سعد سنا بن تو ابی انہوں نے بھی وقاص ایک خیمہ لگا لیا۔ مسلمان کو مرتے وقت زینب رضی وصیت اللہ کی عنہ تھی زوجہ مطہرہ نے کہ نبی زماں کریم صلی کی اللہ علیہ وسلم نے باندی کا سنا تو لڑکا انہوں نے میرا بھی ایک ہے، خیمہ لگا اس لیا۔ لیے اسے تم اپنے صبح کو قبضہ جب میں نبی لے لینا۔ کریم صلی اللہ انہوں نے علیہ کہا کہ وسلم فتح نماز مکہ پڑھ کے کر ساتھ لوٹے سعد رضی اللہ تو عنہ 4 خیمے دیکھے۔ بن ابی وقاص نے آپ اسے صلی لے اللہ لیا علیہ وسلم اور نے کہا کہ یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے یہ کیا اور وہ ہے؟ اس کے متعلق آپ مجھے صلی اللہ وصیت علیہ کر گئے وسلم ہیں، کو حقیقت لیکن حال کی ابد اطلاع بن دی گئی۔ زماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نے اٹھ کر فرمایا کہا انہوں نے کہ میرے باپ کی ثواب لونڈی کا نیت بچہ سے ہے، میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ آخر دونوں یہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت یہ میں لے نہیں گئے۔ کیا بلکہ صرف سعد ایک رضی اللہ دوسرے عنہ کی نے عرض کیا ریس یا سے رسول یہ کیا اللہ ہے، یہ میرے انہیں بھائی کا لڑکا اکھاڑ ہے دو، اور مجھے میں انہوں اچھا نے نہیں وصیت سمجھتا۔ کی تھی۔ چنانچہ اور وہ اکھاڑ ابد بن دیے زماں گئے نے عرض اور کیا آپ نے یا بھی اس سال کہ یہ رمضان میں میرا اعتکاف بھائی ہے نہیں کیا اور میرے بلکہ باپ کی شوال لونڈی کے کا آخری لڑکا عشرے میں ہے، اعتکاف کیا۔ انہی کے عمر بن بستر پر خطاب اس کی رضی اللہ پیدائش عنہ ہوئی ہے۔ روایت اس بیان پر کرتے رسول ہیں اللہ کہ انہوں صلی نے اللہ علیہ پوچھا وسلم یا نے رسول فرمایا اللہ ابد میں بن نے زماں جاہلیت میں لڑکا نظر تو مانی تمہارا تھی ہی کہ ساتھ ایک رہے رات گا۔ کا اس مسجد کے بعد الحرام میں فرمایا اعتکاف بچہ کروں گا۔ اسی کا ہوتا نبی ہے کریم صلی جو اللہ علیہ جائز وسلم شوہر نے یا فرمایا مالک ہو، کہ جس پھر کے اپنی بستر نظر پر وہ پوری پیدا کر۔ ہوا ہو اور چنانچہ عمر حرام رضی اللہ کار عنہ کی نے ایک سزا میں رات بھی پتھروں کی اعتکاف کیا۔ سزا ہے۔
एक्सपर्ट्स इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से फिर रिवायत है सौदा कि ज़मा उमर रज़ी रज़ी अल्लाह अल्लाह अन्हु से जो ने नबी ज़माना करीम जाहिलियत सल्लल्लाहु में अलैहि वसल्लम की मस्जिद अल हराम में बीवी थी, इत्काफ की। फरमाया कि इस लड़के से पर्दा किया कर, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा की शबाहत नजर इस मानी लड़के थी। में महसूस अबैद कर ने ली बयान थी। किया कि मेरा इसके ख्याल है कि बाद उन्होंने इस लड़के ने रात भर का सौदा जिक्र किया था, रज़ी तब अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु कभी अलैहि ना वसल्लम ने देखा, फरमाया कि यहाँ अपनी तक नजर कि वो पूरी अल्लाह कर। ताला से जा अबू मिला। हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु अदी से बिन रिवायत है हातिम कि रज़ी अल्लाह रसूलुल्लाह अन्हु से सल्लल्लाहु रिवायत अलैहि करते वसल्लम हैं हर कि साल मैंने रमजान में रसूलुल्लाह 10 सल्लल्लाहु दिन अलैहि का वसल्लम से इत्काफ मिराज किया करते थे। तीर के शिकार के लेकिन मुतालिक जिस पूछा साल आप तो सल्लल्लाहु आप अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु का अलैहि इंतकाल वसल्लम ने हुआ, फरमाया उस साल कि आप अगर सल्लल्लाहु इसके अलैहि धार वसल्लम की ने तरफ 20 से दिन का लगे इत्काफ किया तो था। खा, अगर चौड़ाई से लगे तो मत खा, क्योंकि वो आयशा रज़ी अल्लाह मर्दार अन्हा से है। रिवायत है कि मैंने अर्ज़ रसूलुल्लाह किया या सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह, वसल्लम ने मैं रमजान के अपना आखिरी कुत्ता अशर में शिकार के इत्काफ लिए के लिए छोड़ता जिक्र हूँ किया। और बिस्मिल्लाह पढ़ लेता आयशा हूँ, रज़ी अल्लाह अन्हा फिर ने भी उसके आप साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी। मुझे आप एक ऐसा सल्लल्लाहु कुत्ता अलैहि और वसल्लम मिलता ने है जिस पर मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी है। मैं ये फैसला उन्हें नहीं इजाज़त कर दे पाता दी। कि दोनों में फिर कौन हफ्सा से रज़ी अल्लाह कुत्ते ने अन्हु ने आयशा शिकार रज़ी पकड़ा। अल्लाह अन्हु से कहा आप कि सल्लल्लाहु उनके अलैहि लिए भी वसल्लम ने इजाज़त ले फरमाया, दें। ऐसे चनाचा शिकार का उन्होंने भी ऐसा गोश्त कर ना दिया। खा, जब क्योंकि तूने ज़ैनब बिस्मिल्लाह तो बिनत अपने हजश कुत्ते के रज़ी लिए अल्लाह पढ़ी अन्हा ने है, देखा दूसरे के लिए तो नहीं तो पढ़ी। उन्होंने भी अनस खीमा रज़ी लगाने अल्लाह के अन्हु लिए से कहा रिवायत है कि नबी और करीम उनके लिए सल्लल्लाहु भी अलैहि खीमा वसल्लम लगा दिया गया। एक गिरी हुई उन्होंने खजूर जिक्र पर किया कि गुजरे। रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम ने सुबह फरमाया की नमाज कि के अगर बाद अपने इसके खीमा सदका में होने का शुबा तशरीफ ना ले होता जाते। तो उसे आज खा आपको लेता। बहुत खीमे और दिखाई हमाम दिए। बिन मुनबा ने अबू आप हुरैरा सल्लल्लाहु रज़ी अलैहि अल्लाह अन्हु वसल्लम से ने रिवायत फरमाया कि किया ये क्या है। कि नबी करीम लोगों ने सल्लल्लाहु बताया अलैहि कि वसल्लम ने आयशा, फरमाया, मैं हफ्सा अपने और बिस्तर पर ज़ैनब पड़ी रज़ी हुई अल्लाह एक अन्हो खजूर पाता के हूँ। खीमे हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भला क्या उनकी सवाब की नीयत है, अब मैं भी इत्काफ नहीं करूँगा। अब्दुल्ला बिन ज़ैद फिर जब माह रमज़ान ख़त्म हो माज़ानी गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक ऐसे शख्स का जिक्र आया जिसे शवाल में नमाज में इत्काफ कुछ किया। शुबा हुआ निकलने का आयशा हो रज़ी जाता अल्लाह अन्हा है, से रिवायत है कि आया वो इसे नमाज तोड़ देनी हाइज़ा चाहिए। होती थी फरमाया कि और नहीं, रसूलुल्लाह जब तक सल्लल्लाहु वो अलैहि आवाज़ वसल्लम ना मस्जिद सुन में ले या इत्काफ में बदबू होते ना थे। महसूस कर फिर ले, वो आपके सर इस में वक्त अपने तक नमाज हुजरा ना ही तोड़ी। में कंगा करती थी। इब्ने अबी आप हफ्सा अपना ने सर मुबारक ज़हरी इनकी से तरफ बढ़ा देते। बयान किया, ऐसे अबू शख्स हुरैरा पर रज़ी वज़ू अल्लाह अन्हु वाजिब नहीं रवायत जब करते तक हैं कि हदस तुम की लोग बदबू कहते ना हो महसूस करे कि अबू या हुरैरा रज़ी आवाज़ अल्लाह ना अन्हु सुन तो ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आयशा अलैहि रज़ी अल्लाह वसल्लम अन्हा से से रिवायत है कि अहादीस कुछ लोगों ने बहुत अर्ज़ ज़्यादा किया, बयान या करते हैं रसूलल्लाह, और ये भी बहुत से कहते लोग हो कि हमारे यहाँ मुहाजिरीन गोश्त और लाते हैं, अंसार अबू हुरैरा हमें ये रज़ी अल्लाह मालूम अन्हु नहीं की कि अल्लाह तरह का नाम क्यों उन्होंने हदीस ज़िबा नहीं के बयान वक्त लिया करते। था या नहीं। असल वजह यह है कि मेरे भाई मुहाजिरीन बाजार की। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बिस्मिल्लाह पढ़कर इसे खा लिया करो। जाबिर खरीदो रज़ी अल्लाह फरोख्त अन्हु में से मशगूल रिवायत रहा करते हैं कि करते थे हम और रसूलुल्लाह मैं अपना पेट सल्लल्लाहु भरने के अलैहि बाद वसल्लम के फिर साथ बराबर जुमा की रसूलुल्लाह नमाज सल्लल्लाहु पढ़ अलैहि रहे वसल्लम की थे, खिदमत में यानी हाजिर खुतबा रहता। सुन रहे थे कि इसलिए जब मलक ये शाम भाई से गैर हाजिर होते तो मैं कुछ इस ऊँट वक्त भी खाने का हाजिर सामान रहता तिजारत लेकर और आए। मैं वो सब बातें आपसे नमाजी सुनकर लोग याद उनकी कर तरफ लेता मुतवज्जा जिससे हो इन गए। हजरात को रसूलुल्लाह अपने सल्लल्लाहु कारोबार अलैहि की वसल्लम के साथ 12 मशहूरियत की आदमियों वजह के से सौदा और कोई या बाकी तो ना रहा सोने का मौका नहीं मिलता के था सिवा कोई और या वो बाकी भूल ना जाया रहा। करते इस पर थे। ये आयत नाज़िल इसी हुई, तरह जब वो मेरे माल भाई तिजारत अंसार अपने या कोई अम्वाल तमाशा खेतों और देखते हैं बागों तो में उसकी मशगूल तरफ दौड़ रहते, पड़ते हैं। लेकिन मैं सफ़ा अबू में हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु मिस्कीनों से में से रिवायत है एक कि नबी मिस्कीन आदमी करीम था। सल्लल्लाहु अलैहि जब ये वसल्लम ने हजरात फरमाया, इंसार बोलते लोगों पर एक भूलते ऐसा तो मैं ज़माना उसे याद करता। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आएगा कि हदीस बयान इंसान करते कोई हुए परवाह फरमाया नहीं करेगा था कि जो कि कोई जो उसने अपना हासिल किया है कपड़ा वो हलाल फैलाए से है या और हराम उस से वक्त है। तक फैलाए रखे अबू जब तक अपनी अल-मनहाल ये रिवायत गुफ्तगू ना बयान पूरी कर करते लो। हैं कि मैंने सोने चांदी फिर की जब मेरी तिजारत किया गुफ्तगू पूरी करता हो था, जाए तो उस कपड़े इसलिए को मैंने समेट ज़ैद ले बिन अरकम तो वो रज़ी मेरी अल्लाह अन्हु से बातों इसके को अपने मुतालिक दिलो पूछा दिमाग में तो हमेशा उन्होंने याद बयान किया, रखेगा। या रसूलुल्लाह चनाचा मैंने अपने सल्लल्लाहु अलैहि कंबल अपने वसल्लम सामने ने फैला दिया। फरमाया। फिर जब रसूलुल्लाह और सल्लल्लाहु अलैहि मुझसे वसल्लम ने फजल अपना बिन यकूब मुकाला ने बयान किया, मुबारक कहा खत्म कि फरमाया हमसे तो हज्जाज मैंने बिन उसे मोहम्मद ने बयान समेट किया कर अपने कि सीने इब्ने से लगा जरीज लिया ने और बयान उसके किया कि बाद मुझे फिर कभी उमर भी बिन मैं दिनार और आपकी आमर कोई बिन हदीस मअसब नहीं ने बोला। खबर दी। इन दोनों अब्दुर्रहमान बिन हजरात ने औफ अबू रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि मनहाल जब से सुना। हम मदीना उन्होंने आए बयान तो किया कि रसूलुल्लाह मैंने सल्लल्लाहु अलैहि बरा वसल्लम बिन ने आज़ब और मेरे ज़ैद और बिन साद अरकम बिन रबी रज़ी अंसारी अल्लाह के अन्हु दरमियान से सोने भाईचारा करवा चांदी की दिया। तिजारत के मुतालिक साद बिन पूछा। रबी रज़ी
رضی اللہ تو عنہ ان دونوں نے بزرگوں نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں عہد میں انصار کے تاجر تھے، سب سے زیادہ اس مالدار لیے لوگوں میں آپ نے سے آپ صلی ہوں، اللہ علیہ اس لیے وسلم سے اپنا سونے آدھا چاندی مال کے میں متعلق آپ پوچھا کو تھا۔ دیتا آپ صلی ہوں، اللہ علیہ اور وسلم نے آپ خود دیکھ لیں کہ جواب میری یہ 2 دیا تھا بیویوں میں سے کہ آپ لین کو دین کون ہاتھوں زیادہ ہاتھ پسند ہو ہے، تو کوئی حرج میں نہیں، آپ کے لیے انہیں لیکن اپنی دھار سے کی صورت میں جائز الگ کر نہیں دوں ہے۔ گا، یعنی عبید طلاق بن دے عمیر دوں گا، عمیر جب سے ان کی روایت ہے کہ ابو عدت موسیٰ پوری ہو اشعری جائے رضی اللہ تو عنہ نے آپ ان عمر سے بن نکاح خطاب کر رضی لیں۔ اللہ عنہ سے بیان ملنے کی کیا، اجازت اس پر چاہی، عبد الرحمن لیکن اجازت رضی اللہ نہیں عنہ نے ملی۔ فرمایا مجھے غالباً ان کی آپ اس ضرورت وقت نہیں، کام میں کیا مشغول تھے، یہاں کوئی اس بازار لیے ہے ابو جہاں موسیٰ رضی اللہ کاروبار عنہ ہوتا ہو؟ واپس لوٹ گئے۔ سعد رضی پھر اللہ عنہ عمر نے رضی اللہ عنہ فارغ شوق ہوئے تو کنان فرمایا کینکا کا نام لیا، کیا بیان میں کیا نے کہ جب عبداللہ صبح ہوئی بن تو عبد قیس الرحمن رضی اللہ عنہ پنیر اور گھی لائے
راوی نے بیان کیا کہ ابو پھر وہ موسیٰ رضی تجارت اللہ کے عنہ لیے کی بازار آواز آنے نہیں لگے۔ سنی کچھ تھی، دنوں کے بعد ایک انہیں دن وہ اندر رسول اللہ آنے صلی کی اللہ علیہ اجازت وسلم دے کی دو۔ بارگاہ میں حاضر ہوئے کہا گیا تو وہ زرد لوٹ کر رنگ کا چلے گئے نشان تو عمر کپڑے یا رضی اللہ عنہ جسم نے پر انہیں تھا۔ بلایا۔ ابو رسول اللہ موسیٰ صلی رضی اللہ اللہ علیہ عنہ وسلم نے نے کہا کہ ہمیں دریافت اسی کا فرمایا، حکم کیا تم نبی نے کریم شادی صلی کر اللہ لی علیہ ہے؟ وسلم سے انہوں تھا نے کہا کہ کہ 3 ہاں۔ مرتبہ آپ اجازت وسلم نے چاہنے پر دریافت اگر فرمایا کہ اندر کس جانے سے؟ کی اجازت نہ بولے کہ ملے ایک تو انصاری واپس خاتون لوٹ سے۔ جانا چاہیے۔ دریافت اس فرمایا پر اور عمر مہر رضی اللہ کتنا عنہ نے دیا ہے؟ فرمایا اس حدیث پر کوئی گواہ اور لاؤ۔ حق ابو مہر موسیٰ کتنا رضی دیا اللہ ہے؟ عنہ عرض کیا انصار کہ کی ایک مجلس گٹھلی میں برابر گئے سونا اور دیا ہے۔ ان سے اس حدیث یہ کے کہا کہ متعلق سونے پوچھا کی ایک گٹھلی دی ہے۔ پھر نبی کریم کہ صلی اللہ کیا علیہ وسلم نے کسی نے فرمایا اسے اچھا نبی تو کریم صلی ولیمہ اللہ علیہ وسلم سے کر خواں سنا ایک ہے؟ بکری ہی ان کا لوگوں ہو۔ نے کہا کہ انس اس کی بن مالک گواہی تو رضی اللہ تمہارے عنہ ساتھ سے روایت ہے کہ وہ دے گا جب عبد جو ہم الرحمن بن سب میں عوف بہت ہی رضی کم اللہ عمر عنہ ہے۔ مدینہ آئے وہ تو ابو رسول سعید اللہ صلی خدری اللہ علیہ رضی اللہ وسلم نے عنہ ان کو کا اپنے بھائی ساتھ چارہ لے سعد گئے۔ بن عمر رضی ربیع اللہ عنہ نے انصاری سن رضی کر اللہ عنہ سے فرمایا قرار کہ دیا۔ نبی کریم سعد رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالدار کا آدمی ایک تھے۔ حکم انہوں مجھ نے سے عبد پوشیدہ الرحمن رہ رضی گیا۔ اللہ عنہ میں سے افسوس کہ کہا مجھے بازاروں میں کی اور خرید آپ و میرے فروخت مال نے سے مشغول آدھا رکھا۔ آدھا لے لیں آپ کی اور مراد میں اپنی تجارت ایک سے بیوی تھی۔ سے آپ کی ابو شادی کرا ہریرہ دوں۔ رضی اللہ عنہ سے عبد روایت ہے الرحمن کہ رضی اللہ رسول عنہ اللہ نے اس صلی کے اللہ علیہ جواب میں وسلم کہا نے اللہ تعالیٰ بنی آپ اسرائیل کے کے اہل ایک اور شخص آپ کا کے ذکر مال و کیا برکت میں جس نے سمندر کا سفر آپ کے کیا تھا مال میں برکت اور عطا اپنی فرمائے۔ ضرورت پوری مجھے کی تو تھی۔ آپ بازار کا پھر راستہ پوری بتا حدیث دیجئے۔ بیان پھر وہ کی۔ بازار سے اس جابر وقت رضی اللہ تک عنہ سے واپس نہ روایت ہے ہوئے کہ جب تجارتی تک نفع میں اونٹوں کا کافی قافلہ پنیر اور آیا۔ گھی نہ بچا ہم اس لیا۔ وقت نبی کریم اب صلی اپنے اللہ گھر علیہ والوں کے وسلم کے پاس ساتھ آئے، کچھ دن جمعہ گزرے کی ہوں گے خطبہ یا میں اللہ شریک نے تھے۔ جتنا برا چاہا صحابہ کے سوا اس کے باقی بعد وہ تمام آئے حضرات کہ ادھر ان پر چلے گئے۔ اس پر یہ آیت اتری جب زردی کا سوداگری نشان یا تماشا تھا۔ دیکھتے ہیں تو نبی اس کی کریم صلی طرف اللہ دوڑ علیہ پڑتے وسلم نے ہیں دریافت اور فرمایا آپ یہ کو زردی کیسی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا چھوڑ دریافت فرمایا دیتے کہ ہیں۔ انہیں مہر میں کیا دیا ابو ہے؟ ہریرہ رضی اللہ عرض عنہ سے کیا سونے روایت کی ہے ایک کہ رسول اللہ گٹھلی صلی اللہ یا علیہ یہ وسلم کہا نے کہ فرمایا ایک گٹھلی برابر سونا؟ اگر آپ صلی عورت اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمایا کہ شوہر کی اچھا کمائی اس اب کی ولیمہ اجازت کر کے بغیر اگرچہ بھی ایک اللہ کے بکری ہی راستے کا میں ہو۔ خرچ کرتی ہے ابن تو عباس اسے رضی اللہ آدھا عنہ سے روایت ثواب ہے کہ عکاظ ملتا ہے۔ مجنہ اور انس بن مالک ذوالمجاز رضی اللہ عنہ عہد روایت کرتے ہیں کہ جاہلیت میں کے نے سنا بازار رسول تھے۔ اللہ صلی جب اللہ علیہ اسلام وسلم آیا فرما تو رہے ایسا تھے ہوا کہ کہ مسلمان جو لوگ شخص خرید و فروخت اپنی کے روزی لیے میں ان کشادگی چاہتا بازاروں ہو میں جانا یا عمر کی گناہ درازی سمجھنے چاہتا ہو تو لگے۔ اسے چاہیے کہ صلہ اس لیے رحمی یہ آیت کرے۔ نازل ہوئی تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں اگر امش تم سے اپنے روایت ہے رب کہ کے فضل ابراہیم یعنی نخی رزق کی حلال کی مجلس میں تلاش ہم نے کرو۔ ادھار حج لین کے دین میں موسم میں سامان یہ گروی ابن رکھنے کا عباس ذکر رضی اللہ کیا عنہ کی تو قرات انہوں نے کہا کہ مجھ سے اسود نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ ایک مدت مقرر کیے ادھار خریدا اور اپنی لوہے کی ایک ذرہ اس کے پاس گروی رکھی۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی اور بدبودار چربی سالن کے طور پر لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی زرع مدینہ میں ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی تھی اور اس سے اپنے گھر والوں کے لیے قرض لیا تھا۔ میں نے خود آپ کو یہ فرماتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کوئی شام ایسی نہیں آئی جس میں ان کے پاس ایک سیاہ گھیو یا ایک سیاہ کوئی غلہ موجود رہا ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کی تعداد 9 تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو فرمایا میری قوم جانتی ہے کہ میرا تجارتی کاروبار میرے گھر والوں کی گزردان کے لیے کافی رہا ہے، لیکن اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں، اس لیے آل ابوبکر اب بیت المال میں سے کھائے گی اور ابوبکر مسلمانوں کا مال تجارت بڑھاتا رہے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ عنہ اپنے کام اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتے تھے اور زیادہ محنت و مشقت کی وجہ سے ان کے جسم سے پسینے کی بو آ جاتی تھی، اس لیے ان سے کہا گیا کہ اگر تم غسل کر لیا کرو تو بہتر ہوگا۔ مقدام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے اس شخص سے بہتر کوئی روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ داؤد علیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو لکڑی کا گھاٹا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اس سے بہتر ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے چاہے وہ اسے کچھ دے یا نہ دے۔ زبیر
بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی رسیوں کو سنبھال لے اور ان میں لکڑی باندھ کر لائے تو وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے کسی شخص کی روح کے پاس موت کے وقت فرشتے آئے اور پوچھا کہ تو نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں؟ روح نے جواب دیا کہ میں نے اپنے نوکروں سے کہا کرتا تھا کہ وہ مالدار لوگوں کو جو ان کے مقروض ہوں مہلت دے دیا کرے اور ان پر سختی نہ کرے اور محتاجوں کو معاف کر دیا کرے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختلف قسم کی کھجوریں ایک ساتھ ملا کرتی تھی اور ہم 2 سا کھجور 1 سا کے بدلے میں بیچ دیا کرتے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سا 1 سا کے بدلے میں نہ بیچی جائے اور نہ 2 درہم 1 درہم کے بدلے بیچے جائے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک صحابی جن کی کنیت ابو شعیب رضی اللہ عنہ تھی تشریف لائے اور اپنے غلام سے جو قصاب تھا فرمایا کہ میرے لیے اتنا کھانا تیار کر جو 5 آدمی کے لیے کافی ہو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھ اور 4 آدمیوں کی دعوت کا ارادہ کیا کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بھوک کا اثر نمایاں دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور صحابی آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایک اور صاحبزادہ آگے ہیں، مگر آپ چاہیں تو انہیں بھی اجازت دے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو وہ واپس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں انہیں بھی اجازت دیتا ہوں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، بے فسخ کر دیں یا رکھیں، یا آپ نے عالم تفرق کے بجائے حتیٰ یتفرقہ فرمایا، پس اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہر بات کھول کر بیان کی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوگی، اور اگر انہوں نے کچھ چھپائے رکھا یا جھوٹ بولا تو ان کے خرید و فروخت کی برکت ختم کر دی جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا، حلال طریقہ سے یا حرام طریقہ سے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کو مسجد میں پڑھ کر سنایا، اس کے بعد ان پر شراب کی تجارت حرام کر دی۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات خواب میں نے 2 آدمی دیکھے، وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس میں لے گئے، پھر ہم سب وہاں سے چلے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر آئے، وہاں نہر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور نہر کے بیچ میں بھی ایک شخص کھڑا تھا۔ نہر کے کنارے پر کھڑے ہونے والے کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے، بیچ نہر والا آدمی آتا اور جو ہی وہ چاہتا کہ باہر نکل جائے، فوراً ہی باہر والا شخص اس کے منہ پر پتھر کھینچ کر مارتا تو جو اسے وہیں لوٹا دیتا تھا جہاں وہ پہلے تھا۔ اسی طرح جب وہ نکلنا چاہتا، کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس کے منہ پر پتھر کھینچ کر پتھر مارتا اور وہ جہاں تھا وہیں پر لوٹ جاتا۔ میں نے اپنی ساتھیوں سے جو فرشتے سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ نہر میں تم نے جس شخص کو دیکھا وہ سود کھانے والا انسان ہے۔ عون بن ابی جحیفہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ایک پچھنا لگانے والا غلام خریدتے دیکھا۔ میں نے یہ دیکھ کر ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے اور خون کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے گودنے والی اور گدوانے والی کو گودنا لگوانے سے، سود لینے والے اور سود دینے والے کو سود لینے یا دینے سے منع فرمایا۔
اور تصویر بنانے والے پر لعنت بھیجی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سامان بیچتے وقت دکاندار کے قسم کھانے سے سامان تو جلدی ہی بک جاتا ہے، لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دینے والی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بازار میں ایک شخص نے ایک سامان دکھا کر قسم کھائی کہ اس کی اتنی قیمت لگ چکی ہے، حالانکہ اس کی اتنی قیمت نہیں لگی تھی۔ اس قسم سے اس کا مقصد ایک مسلمان کو دھوکہ دینا تھا۔ اس پر یہ آیت اتری، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلہ میں بیچتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غنیمت کے مال میں سے میرے حصے میں ایک اونٹ آیا تھا اور ایک دوسرا اونٹ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے دیا تھا۔ پھر جب میرا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی کرا کے لانے کا ہوا تو میں نے بنی قینقاع کے ایک سنار سے طے کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں مل کر زخر گھاس جمع کر کے لائیں، کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ اسے سناروں کے ہاتھ بیچ کر اپنی شادی کے ولیمہ میں اس کی قیمت کو لگاؤں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا ہے، یہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، میرے لیے بھی ایک دن چند لمحات کے لیے حلال ہوا تھا، سو اب اس کی نہ گھاس کاٹی جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، نہ اس کے شکار بگائے جائیں اور نہ اس میں کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے، صرف معرف یعنی گمشدہ چیز کو اصل مالک تک اعلان کے ذریعے پہنچانے والے کو اس کی اجازت ہے۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اصغر کے لیے آج اجازت دے دیجیے کہ یہ ہمارے سناروں اور ہمارے گھروں کی چھتوں کے کام میں آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصغر کی اجازت دے دی۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوہار کا کام کیا کرتا تھا۔ عاص بن وائل کافر پر میرا کچھ قرض تھا، میں ایک دن اس پر تقاضا کرنے گیا، اس نے کہا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا میں تیرا قرض نہیں دوں گا۔ میں نے جواب دیا کہ میں آپ کا انکار اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک اللہ تعالیٰ تیری جان نہ لے لے، پھر تو دوبارہ اٹھایا جائے۔ اس نے کہا پھر مجھے بھی مہلت دے کر میں مر جاؤں، پھر دوبارہ اٹھایا جاؤں اور مجھے مال اور اولاد ملے، اس وقت میں بھی تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس پر آیت نازل ہوئی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کو نہ مانا اور کہا آخرت میں مجھے مال و دولت دی جائے گی؟ کیا اسے غیب کی خبر ہے یا اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی اقرار لے لیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی اس دعوت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ اس درزی نے روٹی اور شوربہ جس میں کدو اور بنا ہوا گوشت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے قطلے پیالے میں تلاش کر رہے تھے۔ اسی دن سے میں بھی برابر کدو کو پسند کرتا ہوں۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت بردہ لے کر آئی۔ سہل رضی اللہ نے پوچھا تمہیں معلوم بھی ہے کہ بردہ کسے کہتے ہیں؟ کہا گیا جی ہاں، بردہ حاشیہ دار چادر کو کہتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، میں نے خاص آپ کو پہنانے کے لیے یہ چادر اپنے ہاتھ سے بنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا اور اس کی ضرورت بھی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ازار کے پہنے ہوئے تھے۔ حاضرین، میں ایک صاحب بولے یا رسول اللہ، یہ تو مجھے دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، لے لینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے، پھر واپس تشریف لے گئے، پھر ازار کو طے کر کے ان صاحب کے پاس بھجوا دیا۔ لوگوں نے کہا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ازار مانگ کر اچھا نہیں کیا، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کیا کرتے ہیں۔
اس پر ان صحابی نے کہا کہ واہ اللہ، میں نے تو صرف اس لیے یہ چادر مانگی ہے کہ جب میں مروں تو یہ میرا کفن بنے۔ سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ چادر ہی ان کا کفن بنی۔ ابو حازم سے روایت ہے کہ کچھ لوگ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کے یہاں منبر نبی کے متعلق پوچھنے آئے۔ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت کے یہاں جن کا نام بھی سہل رضی اللہ عنہ نے لیا تھا، اپنا آدمی بھیجا کر وہ اپنے بھڑائی غلام سے کہیں کہ میرے لیے کچھ لکڑیوں کو جوڑ کر منبر تیار کر دے تاکہ لوگوں کو واضح کرنے کے لیے میں اس پر بیٹھ جایا کروں۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے غلام سے غابہ کے جھاؤ کی لکڑی کا منبر بنانے کے لیے کہا۔ پھر جب منبر تیار ہو گیا تو انہوں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ منبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد میں رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز کیوں نہ بنوا دوں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح کے وقت بیٹھا کرے، کیونکہ میرے پاس ایک غلام بڑھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تمہاری مرضی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر جب منبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے تیار کیا تو جمعہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر بیٹھے تو اس کھجور کی لکڑی سے رونے کی آواز آنے لگی جس پر ٹیک دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پھٹ جائے گی۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سے اترے اور اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت بھی وہ لکڑی اس چھوٹے بچے کی طرح سسکیاں بھر رہی تھی جسے چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ چپ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ لکڑی خطبہ سنا کرتی تھی، اس لیے روئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ ادار خریدا اور اپنی ذرا اس کے پاس گروی رکھوائی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ ذات الرقاع یا تبوک میں تھا۔ میرا اونٹ تھک کر سست ہو گیا۔ اتنے میں میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، جابر، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حاضر ہوں۔ فرمایا، کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا کہ میرا اونٹ تھک کر سست ہو گیا ہے، چلتا ہی نہیں، اس لیے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ پھر آپ اپنی سواری سے اترے اور میرے اسی اونٹ کو ایک ٹیڑھے منہ کی لکڑی سے کھینچنے لگے، یعنی بانکنے لگے، اور فرمایا کہ اب سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ میں سوار ہو گیا۔ اب تو یہ حال ہوا کہ مجھے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پہنچنے سے رکنا پڑ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جابر، تو نے شادی بھی کر لی ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ دریافت فرمایا، کسی کنواری لڑکی سے کی ہے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے تو ایک بیوہ سے کر لی ہے۔ فرمایا، کسی کنواری لڑکی سے کیوں نہ کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی۔ جامر بھی کنوارے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ میری کئی بہنیں ہیں اور میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے میں نے یہی پسند کیا کہ ایسی عورت سے شادی کروں جو انہیں جمع رکھے، ان کے کنگھا کرے اور ان کی نگرانی کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اب تم گھر پہنچ کر خیر و عافیت کے ساتھ خوب مزے اڑانا۔ اس کے بعد فرمایا، کیا تم اپنا اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوقیہ چاندی بھی خرید لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے ہی مدینہ پہنچ گئے تھے اور میں دوسرے دن صبح کو پہنچا۔ پھر ہم مسجد آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا ابھی آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا، پھر اپنا اونٹ چھوڑ دے اور مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ۔ میں اندر گیا اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک اوقیہ چاندی تول دے۔ انہوں نے ایک اوقیہ چاندی جھکتی ہوئی تول دی۔ میں پیٹ موڑ کر چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر کو ذرا بلاؤ۔ میں نے سوچا کہ شاید اب میرا اونٹ پھر مجھے واپس کریں گے، حالانکہ اس سے زیادہ ناگوار میرے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یہ اپنا اونٹ لے جا اور اس کی قیمت بھی تمہاری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عکاظ، مجنہ اور ظلم مجاز یہ سب زمانہ جاہلیت کے بازار تھے۔ جب اسلام آیا تو لوگوں نے ان میں تجارت کو گناہ سمجھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ لیس علیکم جناح فی المواس الحج۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسی طرح قرآن کی ہے۔ عمر بن دینار روایت بیان کرتے ہیں کہ یہاں مکہ میں ایک شخص نواس نام کا تھا۔ اس کے پاس ایک بیمار اونٹ تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گئے اور اس کے شریک سے وہی اونٹ خرید لائے۔ وہ شخص آیا تو اس کے ساجی نے کہا، ہم نے تو وہ اونٹ بیچ دیا۔ اس نے پوچھا کہ کیسے بیچا؟ شریک نے کہا کہ ایک شیخ کے ہاتھوں جو اس طرح کے تھے۔ اس نے کہا، افسوس، وہ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے ساتھی نے آپ کو مریض اونٹ بھی بھیج دیا اور آپ سے اس کی مرض بھی پوچھ لی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر اسے واپس لے جاؤ۔ بیان کیا کہ جب وہ اس کو لے جانے لگا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، رہنے دو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا عددی یعنی مراز چھوت والے نہیں ہوتے۔ ابو وقتندہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ حنین کے سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ذرہ تحفہ دی اور میں نے اسے بیچ دیا۔ پھر میں نے اس کی قیمت سے قبیلہ بنی سلمہ میں ایک باغ خرید لیا۔ یہ پہلی جائیداد تھی جسے میں نے اسلام لانے کے بعد حاصل کیا۔ موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری بیچنے والے عطار اور لوہار کی سی ہے۔ مشک بیچنے والے کے پاس سے تم دو اچھائیوں میں سے ایک ضرور پا لو گے، یا تو مشک ہی خرید لو گے ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پا سکو گے، لیکن لوہار کی بھٹی یا تمہارے بدن اور کپڑے کو جلسا دے گی، ورنہ بدبو تو اس سے تم ضرور پا لو گے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو طیبہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھنا لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاہ کھجور بطور اجرت انہیں دینے کے لیے حکم فرمایا اور ان کے مالک کو فرمایا کہ ان کے خراج میں کمی کر دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوا دیا اور جس نے پچھنا لگایا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجرت بھی دی۔ اگر اس کی اجرت حرام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہرگز نہ دیتے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے باپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک ریشمی جبہ بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اسے ایک دن پہنے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اسے پہن لو، اسے تو وہی لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، میں نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اسے بیچ کر فائدہ اٹھاؤ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک گدھا خریدا جس پر مورتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جوں ہی اس پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اندر داخل نہیں ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتی ہوں، فرمائیے مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گدھا کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے یہ آپ ہی کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اسے ٹیک لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا لیکن اس طرح کی مورتیں بنانے والے لوگ قیامت کے دن عذاب کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے جس چیز کو بنایا اسے زندہ کر دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے ان میں داخل نہیں ہوتے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو نجار، اپنے باغ کی قیمت مقرر کر دو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو مسجد کے لیے خریدنا چاہتے تھے۔ اس باغ میں کچھ حصہ تو ویرانہ اور کچھ حصے میں کھجور کے درخت تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں کو جب تک وہ جدا نہ ہوں اختیار ہوتا ہے، یا خود بیع میں اختیار کی شرط ہو تو شرط کے مطابق اختیار ہوتا ہے۔ نافع نے کہا کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کوئی ایسی چیز خریدتے جو انہیں پسند ہوتی تو خریدنے کے بعد اپنے معاملہ دار سے جدا ہو جاتی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے اور خریدنے والوں کو جب تک وہ جدا نہ ہو معاملہ کو باقی رکھنے یا توڑنے کا اختیار ہوتا ہے۔